1326 عیسوی عثمان غازی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اور خان غازی تخت نشین ہوا۔ اور خان 1281 میں پیدا ہوا۔ اور خان سلطنت عثمانیہ کا دوسرا حکمران تھا۔ اسے سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی قرار دیا جاتا ہے۔ اس نے حکومت اور فتوحات میں اپنی والد ہی کی پالیسی اختیار کی۔ 727 ہجری بمطابق 1327 میں اس کے ہاتھوں نکومیدیا شہر فتح ہوا، جس کا موجودہ نام ازمیت ہے۔ اور خان غازی نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی۔ 1331 عیسوی میں مودرنو اور 1333 میں گیملیک شہر فتح ہوئے۔ 736 ہجری بمطابق 1336 میں اور خان نے کراسی شہر، جو کہ سیاسی چپکلش کا شکار ہو چکا تھا، کو فتح کیا۔ اور خان اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جنگ پر جنگ کرنے کی پالیسی کا قائل نہ تھا، اسی لیے کراسی شہر کے فتح کے بعد اور خان نے اگلے 20 سال تک اپنے زیر نگین علاقوں میں حکومتی استحکام کو ترجیح دی۔ اور خان نے ہر نئے فتح کیے ہوئے شہر میں مساجد، مدرسے اور کاروان سرائے تعمیر کیے، اور خصوصی طور پر سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت بروسا میں۔ اسی وجہ سے بعد میں بروسا ایک اہم اسلامی مرکز بن گیا۔ 1356 عیسوی میں اور خان نے انقرہ شہر فتح کیا۔ سلطان اور خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ اسی سلسلے میں 758 ہجری بمطابق 1358 عیسوی میں قلعہ ترنب کی بندرگاہ غالی پولی، جس میں قلعہ جناکلہ، ابسالہ اور رودوستو واقع تھے، پر قبضہ کیا، جس سے ہر اس آنے والے سلطان کو فائدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کی کوشش کی۔ سلطان اور خان کا اپنی زندگی کا اہم ترین کارنامہ ایک مستقل اسلامی فوج کی تشکیل تھا۔ اس سے پہلے جنگ کے وقت لوگ رضاکارانہ طور پر جمع ہوتے تھے۔ اس نئی فوج کو ینیجری، جس کا مطلب نیا لشکر ہے، کا نام دیا گیا، جس کو دنیا کی پہلی منظم فوج قرار دیے جانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ کئی متعصب تاریخ دانوں نے یہ جھوٹا پروپیگنڈا اور بہتان عظیم لگانے کی کوشش کی کہ یہ عظیم اسلامی فوج نصرانیوں سے بچہ ٹیکس کی صورت میں ان کے بچے زبردستی چھین کر اور جبرن مسلمان کر کے بنائی گئی۔ اس جھوٹی کہانی کو اور خان اور مراد خان کی تاریخ میں زبردستی داخل کیا گیا۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام میں تو کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کا تصور ہی نہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جنگوں اور مارکوں کی وجہ سے بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتی تھی۔ مسلمان حکمران عثمانیوں نے ایسے تمام بچوں کو جو مفتوحہ علاقوں میں آوارہ پھرتے رہتے تھے کی کفالت کا اہتمام کیا اور ان کے روشن مستقبل کی ان کو ضمانت مہیا کی۔ ان کو فکری، حربی اور دینی تعلیم دی جاتی۔ علماء اور فقہا ان کے دلوں میں جذبہ ایمانی، حفاظت دین اور جذبہ جہاد بیدار کرتے، جس کی وجہ سے وہ جب بھی میدان جنگ میں اترتے تو ان کا نعرہ غازی یا شہید ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی کامیابیوں اور نصرانیوں کی پے در پے شکست نے متعصب تاریخ دانوں کو مجبور کیا کہ وہ اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر اسلامی تاریخ کو خوب گندا کریں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے کئی مسلمان تاریخ دانوں نے بھی ان متعصب تاریخ دانوں کا اثر قبول کیا اور اب بھی اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ایسی جھوٹی باتوں کا درس دیتے ہیں جو کسی بھی لحاظ سے ان عظیم فرزندان اسلام عثمانیوں کے شایان شان نہیں۔ اور خان غازی نے مغربی اناطولیہ کا بیشتر حصہ عثمانی سلطنت میں شامل کیا، جبکہ اس کے دور میں پہلی مرتبہ ترک افواج یورپ میں داخل ہوئیں۔ اور خان غازی کی حکمرانی میں سلطنت عثمانیہ کا رقبہ دگنا ہوا۔ اور خان 1360 میں اس جہانی فانی سے رخصت ہوا۔ اور خان کا مقبرہ بورسا میں آج بھی موجود ہے۔